کفن پہنایا جائے گا، قبر کی طرف لے جایا جائے گا، اگر تو کچھ قبر کی فکر کی ہوگی تو کائنات کے امام فرماتے ہیں جس بندے نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، جس بندے نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی قبر کی تیاری کی ہوگی، دنیا کی لذتوں کو ٹھکرا کے اللہ کے راستے میں اپنی راتیں بھی قربان کی ہوں گی، دن بھی قربان کیا ہوگا، کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ جب اس کو موت آئے گی، اس کی قبر کو اس میت کو قبر کی طرف لے جایا جائے گا تو اپنی زبان حال سے بولے گا قدمونی قدمونی قدمونی، مجھے جلدی جلدی لے جاؤ، مجھے جلدی جلدی لے جاؤ، مجھے اللہ سے ملاقات کرنے کا بڑا شوق ہے، میں اللہ سے ملاقات کرنے کا مشتاق ہوں، مجھے اللہ سے ملاقات کی چاہت ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں اگر بندہ بدکار ہوگا، گناہوں میں لتڑا ہوا ہوگا، زندگی گناہوں میں گزاری ہوگی، زندگیاں دنیا کی لذتوں کو چکھتے ہوئے گزاری ہوگی، زندگی اپنی خواہشات پہ گزاری ہوگی، تو آقا کائنات فرماتے ہیں وہ اپنی زبان حال سے بولے گا یا ویلہا این یذہبون بہا یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصائقا۔ آقا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بولے گا ہائے افسوس، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، میرا تو میرے گھر کے بغیر دل نہیں لگتا تھا، میرے بچوں کے بغیر میرا دل نہیں لگتا تھا، میرے دوستوں کی مجلس میرے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی، جس مجلس میں میں نہیں جاتا تھا وہ مجلس ادھوری رہ جاتی تھی، میں تو لوگوں کو بڑا ہنسایا کرتا تھا، لوگ مجھ سے بڑے خوش تھے، دنیا میں میرے چرچے تھے، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، چیخو پکار کرتا ہے، ہائے ہائے واویلا کرتا ہے، چلاتا ہے، اس قدر چیختا ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ اس کی چیخ، اس کی پکار کو دنیا کی ہر ایک چیز سنتی ہے انسان کے علاوہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر انسان اس مردے کی، اس میت کی چیخ و پکار کو سن لے تو لصائقا، وہ بے ہوش ہو کے گر جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنازہ جا رہا ہے، زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو مقیم تھے اس جہاں میں کل، آج ان کا نام و نشان ہی نہیں ملا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اس کا ابو اس میں مٹی ڈال رہا ہے، اس کا بیٹا اپنے باپ کی قبر پہ آنسوؤں کی جھڑی کے اندر مٹی ڈال رہا ہے، اس کا بھائی اپنے بھائی کی قبر میں مٹی ڈال رہا ہے، بیٹا اپنی ماں کی قبر میں مٹی ڈال رہا ہے، رشتے دار مٹی ڈال رہے ہیں، اور آواز آتی ہے منہا خلقناکم خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے میرے بندے، ہم نے اسی مٹی سے تجھ کو پیدا کیا اور اسی میں تجھ کو دوبارہ لوٹا دیا، اور پھر قیامت والے دن وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی سے ہم دوبارہ تم کو زندہ کریں گے۔ اب یہ سارے مٹی ڈال رہے ہیں، اپنے ہاتھ تم پر چھاڑ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں اب تمہاری رہی ان کو۔ آج جن کی خاطر ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، جن کو خوش رکھنے کے لیے اللہ کی بغاوتیں کرتے ہیں، اللہ سے دشمنیاں لیتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنتوں کو ٹکراتے ہیں، جن کو خوش کرنے کے لیے ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، جن کو خوش کرنے کے لیے ہم حلال اور حرام کو نہیں دیکھتے، جن کو خوش کرنے کے لیے ہم لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، وہ قیامت والے دن نہیں، تمہیں جب قبر میں دفنائے گا اس وقت ہی تم پر مٹی ڈال کے تم پہ اپنے ہاتھ جھاڑ دے گا۔ میرے بھائیوں، کوئی رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، کوئی بیٹا کام نہیں آئے گا،
کام وہی آئے گا جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، کام وہی آئے گا جو تم نے اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے لگا دیا ہے، کام وہی آئے گا جو تم نے اپنی خواہشوں کو چھوڑ کر اپنی دل کی تمنا، دل کہتا ہے کہ بارش، دل کہتا ہے کہ ٹھنڈ بہت ہے، سردی بہت ہے، دل کہتا ہے کہ بہت سردی ہے، بہت ٹھنڈا پانی ہے، لیکن تمہارا ایمان اندر سے کہتا ہے نہیں نہیں، جتنا مرضی ٹھنڈا پانی ہو، جتنی مرضی سردی ہو، اللہ سے محبت ہو تو میرے بھائیوں کوئی پانی ٹھنڈا نہیں لگتا، اللہ سے محبت ہو تو سردی بھی رکاوٹ نہیں بن جاتی۔ میرے بھائیوں کام یہی آئے گا جو اپنی خواہشات کو چھوڑ کے، نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کے صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤ گے۔ کام وہی کچھ آئے گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو ٹھکرا دو گے کہ دل نہیں مانتا نہ مانے، لیکن اللہ خوش ہو جائے، دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، لیکن میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اگر میرے بھائیوں اللہ خوش ہو گیا تو آخرت بھی ہماری، آخرت میں بھی ہم کامیاب ہیں، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں، دنیا میں بھی اللہ ہماری عزت بنا دے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین ہماری عزت بنا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ جب رشتہ دار مٹی ڈال کے جا رہے ہوں گے، اللہ یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ میت کے ساتھ قبرستان میں 3 چیزیں جاتی ہیں۔ پہلی چیز اس کے بھائی، اس کا باپ، اس کے دوست و احباب جو اس کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں، اور دوسری چیز اس کا مال و دولت، اس کا مال بھی اس کے ساتھ جاتا ہے، تیسری چیز اس کے نیک اعمال بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان میں سے 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز اس کے پاس رہتی ہے۔ جتنا مرضی کوئی رشتہ دار ہو میرے بھائیوں، دفنانے کے بعد فوراً گھر آتا ہے، مال بھی واپس لے آتا ہے، لیکن ایک چیز قبر والے کے پاس رہتی ہے، وہ نیک اعمال ہے۔ اگر میرے بھائیوں سوچو، گھر والے بھی واپس آ گئے، مال بھی واپس آ گیا، اگر ہمارے پاس نیک اعمال نہ ہوئے تو ہم وہاں کیا کریں گے؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے اپنی زندگی کہاں پہ خرچ کی ہے، ان عمرہ فیما فنا ابلاہ، تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کہ کیا کہیں گے کہ اللہ ہم نے دنیا داری میں گزار دی عمریں؟ کیا کہیں گے کہ ہم نے کوٹھیاں بنگلے بنائے؟ اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارے دولت کی، تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے ضرورت ہے تو تمہارے تقوی کی ضرورت ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ مجھ سے کتنا ڈرتا ہے، مجھ سے کتنی محبت رکھتا ہے میرا بندہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ سب کچھ واپس آ جائے گا سوائے نیک اعمال کے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں نیک اعمال کثرت سے کیا کریں، یہ نیک اعمال ہیں جو قیامت والے دن ساتھ دیں گے، قبر میں بھی ساتھ دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ